خواب کی اہمیت یہ بھی ہے کہ اسلام کی تاریخ میں بعض احکام شریعت کے ایسے تھے جو صحابہ پر خواب کی حالت میں القاء کیے گئے ہیں، جس میں ایک مثال، کئی مثالیں اس کی ہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ ایک مثال اذان کی بھی ہے۔ اذان کہاں سے آئی؟ خواب میں سے آئی۔ اذان کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ خواب کے ذریعے سے ہوئی۔ اب یہ بات بھی یاد رکھے، آگے میں آؤں گا اس کے اوپر۔ آج بھی کسی کو خواب نہیں اذان دیکھی تو چالو نہیں کرے گا میرا بھی خواب ہے۔ نماز کا نیا طریقہ کوئی سیکھ کے آئے بولے خواب میں کی نماز ہے، یہ اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ گرم گرم آئی ہے نماز، ابھی تازہ تازہ ایک دم۔ تو وہ خواب صحابہ کا تھا، اور دیکھیے کہ صحابہ نے کیا کیا اس بارے میں۔ آج ہے نا خواب والے بہت بڑی کمپنی ہے آج۔ خواب 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 خواب، ارے بھائی جاگو، کب تک سوئیں گے؟ خواب یہ ہوا، خواب بڑا پروگرام ہوا، خواب صحیح غلط کیا ہے؟ خواب تم غلط کیا ہم غلط، ٹھہرو ذرا سو کے آتا میں۔ ایسا خواب لاتا تم بھی دیکھو کیا کرتے آپ۔ انہیں خواب کا دیوانہ کوئی آدمی ہو شریعت چھوڑ کے، ہم بولتے ہیں خواب نہیں بھائی، خواب اپنی جگہ درست ہے، لیکن خواب کو کیا کرنا پڑے گا؟ کتاب و سنت پر پیش کرنا پڑے گا۔ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناقوس یعمل لیضرب به للناس لجمع الصلاح، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ناقوس کا حکم دیا، ناقوس کے سلسلے میں آپ نے فیصلہ کیا، صحابہ مشورہ ہوا لوگوں کو اذان کے لیے کیسا نماز کے لیے کیسا جمع کریں۔ کسی نے کہا کہ جھنڈا لگائیں گے، سب کو دکھے گا، سب آئیں گے۔ کسی نے کہا کہ وہ جو سینگ ہوتا ہے اس میں پھونک ماریں گے، لوگوں کو آواز آئے گی۔ کسی نے کہا ناقوس ہے اس میں آواز لگائیں گے۔ کسی نے کہا آگ جلائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان آپ کو نہیں تھا، لیکن ناقوس کی طرف آپ کا رجحان تھا۔ تو ابھی بات فائنل نہیں ہوئی تھی، تو ناقوس پر بات ٹکی ہوئی تھی کہ ٹھیک ہے ناقوس میں پھونک ماریں گے، جس سے آواز پیدا ہوگی، سب کو معلوم پڑے گا۔ تو صحابی کہتے لما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناقوس، کہ جب آپ نے حکم دیا ناقوس کا کہ اس میں آواز لگائی جائے تاکہ لوگوں کو نماز کے لیے جمع کیا جائے، کہتے ہیں طاف بی وانا نائم، میں سویا ہوا تھا تو میرے خواب میں ایک آدمی آیا۔ طاف بی وانا نائم رجل یحمل ناقوسا فی یدہ، اس کے ہاتھ میں ناقوس تھا۔ فقلت یا عبداللہ، یا عبداللہ اتبیع الناقوس، میں نے کہا اے اللہ کے بندے ناقوس بیچتا ہے کیا؟ ناقوس دے گا مجھ کو، میں خریدتا ہوں تجھ سے۔ قال وما تصنع به، اس نے کہا ناقوس لے کے کرے گا کیا تو؟ ناقوس لے کے کیا کرے گا؟ فقلت ندعو به الى الصلاة، اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے۔ قال افلا ادلک علی ما هو خیر من ذلك، اس نے کہا اس سے تھوڑا اچھا کچھ بتاؤ کہ تیرے کو، اس سے کچھ اچھا اور بتاؤں، ناقوس سے اچھا بتاؤں کچھ؟ فقلت بلا، میں نے کہا بتا۔ قال فقال تقول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اس نے کہا کہ تو ایسا بول، پورے اذان کے الفاظ ہیں، خواب میں اس نے بتا دیے، ناقوس سے اچھا ہی ہے۔ قال ثم استأخر عني غیر بعید، پھر وہ تھوڑی دیر رکا، پھر اس کے بعد میں اس نے کہا اور کہا ثم قال وتقول، اور ایسا بھی بولنا۔ اب کیا سکھائی دوسری؟ اذان کے بعد کیا ہوتی ہے؟ اقامت۔ وتقول اذا اقمت الصلاة، اور جب تم نماز قائم کرے تو یوں کہے۔ اب دیکھیے کیسی اقامت، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ سنگل ہوئی، اذان کیسی تھی؟ ڈبل، اور یہ سنگل۔ یہ الفاظ اقامت کے سکھائے ہیں۔ فلما اصبحت، جب صبح ہوئی، اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرته بما رأیت، جب صبح ہوئی تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے جو کچھ خواب میں دیکھا تھا آپ کو بیان کیا کہ جا کے سیدھا اذان دینا شروع کی، بیان کیا۔
فقال انہا لرؤیا حق انشاء اللہ، آپ نے کہا یہ خواب حق ہے، سچا ہے انشاءاللہ۔ فقم مع بلال فالق علیہ ما رأیت، آپ نے کہا جا بلال کے ساتھ کھڑا ہو اور جو تو نے خواب میں دیکھا تھا وہ الفاظ بلال کو بولتا جا۔ فلیؤذن بہ، اور بلال کو چاہیے کہ بلال اذان دے۔ فإنہ اندی صوتا منک، اس لیے کہ بلال تجھ سے زیادہ اونچی آواز والا ہے۔ بلال کی آواز کیسی ہے؟ بہت اونچی ہے۔ اذان کے لیے مقصود آواز کا اونچا ہونا ہے، تو جا بتا بلال کو تو کیا کیا سنا، بلال کو بتاؤ اذان دے گا۔ فقمت مع بلال فجعلت القیہ علیہ ویؤذن بہ، میں کھڑا ہوا حضرت بلال کے ساتھ میں اور میں ان کو بولتا جاتا تھا، اور جو میں بولتا تھا وہ سن کے ویسے الفاظ اذان میں کہتے جاتے تھے۔ قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بیتہ، جب یہ اذان کی آواز سنی کس نے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے، وہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، گھر میں تھے۔ فخرج يجر رداءه ويقول، وہ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے باہر نکلے اور کہہ رہے تھے والذی بعثک بالحق یا رسول اللہ لقد رأیت مثل ما رأى، اے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے حق کے ساتھ، میں نے بھی ایسا خواب دیکھا تھا، میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فللہ الحمد، آپ نے کیا کہا؟ اللہ کے لیے ساری تعریف ہے، یعنی اللہ نے اور سپورٹ دے دیا۔ دیکھو تو یعنی یہاں پر اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اذان کا جو عمل ہے وہ خواب میں اس کے الفاظ صحابی کو القاء کیے گئے، تو پھر جو بھی خواب میں آتا اس پہ عمل کرنا شروع کرنا چاہیے یا نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ نہیں، کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کیا کرنے کا، بھی ان کی بات لینے کا کہ حدیث لینے کا؟ حدیث لینے کا۔ صحابی نے کیا کیے؟ جا کے فوراً گھر کی چھت پہ اذان دینا شروع کیے؟ نہیں، انہوں نے خواب کس پہ پیش کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جب آپ نے کہا کہ ہاں یہ خواب کیا ہے، صحیح ہے، انشاءاللہ یہ صحیح خواب ہے، اور جا اب تو بلال کو بتاؤ اذان دے گا، تو جب آپ نے اس خواب کو قبول کیا اور آپ نے اس خواب کے مطابق عمل کرنے کے لیے کہا، تب جا کر اذان دی گئی۔ تو خواب کی بنیاد پر عمل نہیں ہوا بلکہ نبی کے اقرار کی بنیاد پر عمل ہوا۔ یاد رہے گا یہ بات۔ تو ہم بھی آج کیا کہتے ہیں؟ خواب کو جیسے صحابہ اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرتے تھے، آپ کے بعد بھی خواب کو آپ کی تعلیمات پر پیش کرنا پڑے گا۔ اس کے مطابق ہے تو لیں گے، نہیں تو چھوڑ دیں گے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ نے روایت کی اور یہ صحیح حدیث ہے۔ اسی لیے اس حدیث کے ضمن میں امام النووی کہتے ہیں کہ فشرعه النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلك اما بوحی و اما باجتہادہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب پر عمل کیا تو وہ دو میں سے ایک بنیاد پر تھا، یا تو آپ کو اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ ہاں اس کے مطابق عمل کرو، یا آپ نے اجتہاد کیا، کیونکہ آپ کو اجتہاد کرنے کی گنجائش تھی، اسی لیے آپ نے مشورہ کیا تھا اذان کے بارے میں، وہ اجتہادی معاملہ تھا۔ علی مذہب الجمہور فی جواز الاجتہاد لہ، اس لیے کہ جمہور کا قول یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجتہاد کرنا جائز تھا۔ جب کوئی وحی نہیں آئی تو آپ کے لیے گنجائش تھی کہ آپ جتنا علم آپ کے پاس ہے اسی میں غور کر کے فتویٰ دیں، آپ کے لیے جائز تھا اجتہاد۔ وَلَيْسَ هُوَ عَمَلًا بِمُجَرَّدِ الْمَنَامِ، اور امام نووی کہتے ہیں اس حدیث سے کوئی یہ دلیل نہ لے کہ یہ خالی خواب پہ ڈائریکٹ عمل ہو گیا، خواب میں آیا عمل کرو، ایسا نہیں تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کیا یا اللہ کی طرف سے آپ کو بتایا گیا۔ هَذَا مَا لَا يُشَكُّ فِيهِ بِلَا خِلَافٍ، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یا تو یہ وحی کی بنیاد پر تھا فیصلہ یا پھر اجتہاد کی بنیاد پر تھا، صرف خواب کی بنیاد پر فیصلہ نہیں تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کو امام النووی نے شرح مسلم میں ذکر کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ خواب بعض اوقات حق ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ایسے خواب کو قبول کیا اور اس کے مطابق فیصلہ دیا۔
لیکن آج کوئی آ کے کہے میں نے خواب میں دیکھا ایک رکعت فجر کی بڑھ گئی، بہت بگڑا ہوا زمانہ ہے، 2 میں کام چلنے والا نہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ان کو 2 کافی تھی، ہم کو ابھی 2 کافی نہیں ہیں، 20 کرنی پڑے گی، تو بڑھاؤ، برا زمانہ آیا بہت، تو بڑھا سکتے اسے خواب میں؟ اور بولے میں جبریل آ کے بولے میرے کو 700 پر تھے ان کے، تو اگر ایسا کوئی دیکھتا ہے اس کے خواب کو لیا جائے گا؟ اس کے خواب کو نہیں لیا جائے گا، اس کو جمع کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر خواب سچا نہیں ہوتا ہے، ہر خواب صحیح نہیں ہوتا ہے۔